الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد. ناظرین گرامی، مومن کو اللہ رب العالمین مختلف انداز میں آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے اور اسے ابتلا اور آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مومن کے لیے مختلف قسم کی آزمائشیں اور ابتلاءات ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بسا اوقات ایک مومن کو بشیء من الخوف، خوف میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، والجوع، بھوکمری میں ڈال کر کے آزماتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بندے کے مال کو کم کر کے اس کا امتحان لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وَالْأَنفُسِ، جانوں کے ذریعے سے بندوں کا، مومنین کا امتحان لیتے ہیں، انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں. وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے، کھیتی باڑی میں کمی ڈال کر کے ہم بندوں کو آزماتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. جو لوگ صبر کے راستے پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کو مصیبتیں آتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ اور انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے ذریعے سے آزمانے، امتحان لینے، ابتلا اور آزمائش میں ڈالنے کی بات کہی ہے. کہا ایک تو یہ کہ مال کم کر کے، بھوکمری میں ڈال کر کے، خوف پہ مبتلا کر کے، اور اسی طریقے سے کھیتی باڑی اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جان کے ذریعے سے، نفس کے ذریعے سے کسی کی جان لے کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو جانوں کے ذریعے سے ابتلا اور آزمائش میں ڈالنے کی ایک شکل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی کے بچے کو بچپن کی عمر میں، انتہائی کم عمری میں، پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد اللہ تعالیٰ موت کا جام پلا دیتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی سے محروم کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں جب کسی کے بچے کی وفات ہو جائے، معصوم بچے اور ننھے بچے کا انتقال ہو جائے، کوئی چھوٹا سا گود میں شیر خوار بچہ پل رہا ہو، وہ ماں کی ممتا کی نگاہوں کے سامنے اس دنیا سے کوچ اور رخصت کر جائے، تو ایسی صورت میں ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان آزمائشوں کے حالات میں، ان امتحان کی گھڑیوں میں جو بندے دامن صبر کو تھام کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت رکھی ہے، ان کے لیے خوشخبری رکھی ہے، اور ان کے لیے بہترین بدلہ رکھا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بچے کی وفات پر، اپنے بیٹے اور بیٹی کی وفات پر صبر کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنے بچے کی وفات پر صبر کر لے جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، جزا فضا نہ کرے، گریہ وزاری بہت زیادہ نہ کرے، نوحہ و ماتم نہ کرے، بہت زیادہ واویلا نہ کرے، صبر کے ساتھ اپنے بچے کی وفات پر اللہ رب العالمین کی مرضی پر، اللہ کی مشیت پر خوشنودی اور اطمینان کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کے لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے تو قال اللہ لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم سب نے میرے بندے کے لڑکے کی روح کو نکال لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں ہاں اے اللہ رب العالمین، ہم نے تیرے بندے کے بچے کی جان اور روح کو نکال لیا۔ پھر کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے دل کے پھل کو تم نے لے لیا، اس کے جگر گوشے کی جان لے لی، نکال لی، روح نکال لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ رب العالمین، ہم نے تیرے بندے کے جگر گوشے کی روح نکالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بندے کا رد عمل کیا آتا ہے وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ جب تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لی، اس کی روح کو نکالا، تو میرے بندے نے کیا ریئیکٹ کیا، کیا رد عمل کا اظہار کیا؟ تو اللہ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اے اللہ اس مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں بھی، بچے کی روح نکلنے کے بعد بھی اس بندے نے الحمدللہ پڑھا، تیرا شکر ادا کیا، تیری تعریف کی، حمد و ثنا اور بڑائی بیان کی، واسترجع، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کسی طرح کا کوئی جزا فضا اس نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی پر بچے کی وفات پر صبر کرنے اور اس آزمائش پر صبر کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بدلے میں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا، اس محل کا، اور یہ جو اسپیشل مکان اس بندے کے لیے بچے کی وفات پر صبر کرنے کے بدلے میں رکھا گیا ہے، ایک اسپیشل اور خصوصی مکان جو بنایا گیا ہے، اس کا نام بھی ایک الگ سے رکھو، بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بدلے میں چونکہ اس کے لیے یہ گھر بنایا جا رہا ہے، اس لیے یہ گھر بیت الحمد ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک عظیم پیغام اس حدیث کے ذریعے سے یہ ملتا ہے، ایک درس یہ ملتا ہے، ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں کم عمری میں یا کسی بھی مرحلے میں کسی کے بچے کی، کسی کی لڑکی یا لڑکے کی وفات ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، وہ ایسی مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ یہی ایک مومن کا وطیرہ اور شعار ہے۔ ہمارے بچے اگر اس دنیا سے بچپن میں انتقال کر جائیں تو یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپن کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، یہ جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور اپنی ماں اور اپنے باپ کو پکڑ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو صبر کرنا، ان کی وفات پر اظہار غم کے بجائے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور اللہ کی مرضی اور مشیت پر اطمینان کا اظہار کرنا، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہیں، یہ ہمارے لیے جنت کا سبب اور سامان ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک خاتون نے کہا کہ میری تین بچیوں کا انتقال ہو گیا، تو رسول گرامی نے کہا کہ تو نے جہنم سے آڑ
اور رکاوٹ کے طور پر ایک بڑا سامان تیار کر لیا ہے۔ بچپن میں 3 بچیوں کا تیرا یہ انتقال تیرے جہنم سے رکاوٹ اور ایک آڑ اور پردہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، ہاں ہمیں اس طرح کے مصائب و آلام اور مصیبت کی گھڑیوں پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر ہاں رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے، وہی اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہمیں ایسے حالات میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اس طرح کے حالات اور اس طرح کی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔